بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد نعیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آسٹرو نیوز پاکستان۔ آج 28 فروری 2025 کی رات جب ستارے اپنی مخصوص چال میں ہیں، پاکستان کی قسمت کا نقشہ کچھ نیا پیش کر رہے ہیں۔ طاقت کے توازن میں ہلچل اور آسمان پر زحل کی سخت نظر، مشتری کی وسعت اور مریخ کی جارحیت، سب کچھ ایک نیا باب لکھ رہے ہیں۔ جبکہ شہباز شریف اپنی حکومت کو مزید مضبوط کر پائیں گے یا نہیں، یا عمران خان کی قسمت کی گھڑی قریب آن پہنچی ہے؟ کیا پاکستان عالمی دباؤ اور نئے امتحانات جو ہیں وہ کیا رنگ لا رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں، ستاروں کی زبان میں ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب پاکستان کے اگر ستاروں کی بات کر لی جائے تو پاکستان کا ذائچہ اسد میں، اور آج 28 فروری کو ستاروں کی پوزیشن کچھ اس طرح ہے۔ زحل 10ویں گھر میں موجود ہے اور پاکستان کی حکومت، اقتدار اور پالیسی سازی کا گھر ہوتا ہے یہ۔ زحل یہاں پاکستان کی ریاستی پالیسیوں کو سخت کر رہا ہے اور نئے فیصلے جو ہے وہ سامنے لا رہا ہے۔ مشتری 11ویں گھر میں ہے جو سیاسی اتحاد، معاہدوں اور مالی وسائل کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کا اثر شہباز شریف کی حکومت کو مزید مضبوط کرے گا۔ مریخ 7ویں گھر میں ہے جو بیرونی دباؤ اور مخالف قوتوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس سے عالمی سیاست میں پاکستان پر دباؤ جو ہے وہ مزید بڑھے گا، جبکہ راہو اور کیتو ذائچے میں ایسے زاویے پر ہیں جو ملکی سیاست میں اچانک فیصلوں میں غیر متوقع چالوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کا ذائچہ اس وقت زحل کے ان کے 10ویں گھر میں نظر ڈال رہا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کچھ نئے چہرے، کچھ نئے فیصلے شامل کرنے جا رہے ہیں۔ ستاروں کے حساب سے وہ اپنی کابینہ میں کچھ نئے فیصلے اور نئے چہرے جو ہیں وہ شامل کریں گے، خاص طور پر ایسے افراد کو جو بین الاقوامی تعلقات میں مہارت رکھتے ہوں، کیونکہ پاکستان کو اس وقت عالمی لیول پر بہت سبکی کا سامنا ہے اور حالات جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، پولیٹیکل پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے کابینٹ جو ہے وہ اس میں بھی ایکسٹینشن کی ہے، اور اب یہ بیوروکریسی میں بھی کچھ ایسے چہرے جو ہیں وہ انٹروڈیوس کریں گے تاکہ ملک میں سیاسی استحکام جو ہے وہ اس کو فروغ دیا جا سکے۔ شہباز شریف کی حکومت میں مارچ اور اپریل میں کچھ نئے فیصلے متوقع ہیں جس میں بڑے پیمانے پر انتظامی تبدیلیاں شامل ہو سکتی ہیں۔ ان کی کابینہ میں تجربہ کار سیاستدان اور بیوروکریٹ کی شمولیت ممکن ہے تاکہ حکومتی امور جو ہیں وہ ان کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے۔ پارٹی کی اندرونی اختلافات جو ہیں وہ اس میں کمی آئے گی، کیونکہ مشتری کا مثبت اثر جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندرونی انتشار کو کم کر رہا ہے جو پچھلے دنوں میں زیادہ تھا۔ خان صاحب کے ستاروں کا اگر دیکھ لیا جائے تو خان صاحب کے ذائچے میں اس وقت مریخ اور زحل کا اثر جو ہے وہ شدت سے جاری ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلسل مشکلات کا شکار ہیں۔ راہو کا اثر ان کی آزادی میں تاخیر کر رہا ہے، لیکن اپریل 25 کے بعد جو صورتحال ہے اس میں کوئی بہتری کا امکان نظر آ رہا ہے۔ اب نئی سچویشن کے مطابق ستاروں کی چال جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے۔ عدالتی معاملات اور قانونی پیچیدگیاں مارچ 2025 میں بڑھ سکتی ہیں، لیکن ستارے اشارہ دے رہے ہیں کہ اپریل کے دوسرے ہفتے میں کسی بڑی پیش رفت کا امکان ہے۔ عوامی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے اور جون 25 کے بعد ان کے سیاسی منظرنامے جو ہیں وہ مزید کھل کر سامنے آئیں گے۔ عالمی دباؤ اور پاکستان کو اگر دیکھ لیا جائے تو ستاروں کی روشنی میں چند اہم نکات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپی یونین پاکستان پر معاشی دباؤ بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں حکومت کی پالیسیوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جس سے عالمی طاقتوں کو محتاط رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا۔ چین کا کردار جو ہے وہ مضبوط ہوگا، کیونکہ مشتری کا مثبت زاویہ پاکستان اور چین کے تعلقات کو تھوڑا بہتر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ امریکہ جو ہے وہ لفٹ نہیں کروا رہا، تو دوسرا راستہ جو ہے وہ اب ان کے پاس چائنا کی طرف جانے کا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان سے خوش نہیں ہے۔ اب یہ چونکہ امریکہ بھی خوش نہیں ہے تو اب یہ چائنا کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF پاکستان سے سخت شرائط بنوانے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے معیشت پر مزید دباؤ بڑھے گا، روپے پر دباؤ بڑھے گا اور مہنگائی جو ہے وہ اس میں بھی اضافہ ہوگا۔
مارچ 2025 کے بعد عالمی سیاست میں پاکستان کو زیادہ متحرک سفارتکاری کی ضرورت ہوگی، ورنہ معاشی چیلنجز جو ہیں وہ مزید بڑھ سکیں گے۔ آنے والے دنوں کے بارے میں اگر دیکھ لیا جائے تو آنے والے دنوں میں حکومت میں نئی تقرریاں اور پالیسی میں تبدیلیاں ہوں گی۔ ظاہر ہے اب یہ پچھلے دنوں میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اپنے سیاسی استحکام کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ فیصلے جو ہیں وہ کریں گے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ فیصلے اب اسی طرح کے کیے گئے ہیں کہ حکومت کو مزید جو ہے وہ مضبوط بنایا جا سکے، اور جن جن فیلڈ میں کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کیا جا سکے، جس کی وجہ سے خان صاحب کے کیسز میں مزید پیچیدگیاں آ سکتی ہیں۔ ان کا ارادہ ہے کہ خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ دیر تک جیل میں رکھا جا سکے۔ پاکستان پر چونکہ عالمی دباؤ ہے، لیکن چین اور عرب ممالک سے امیدیں جو ہیں وہ وابستہ ہوں گی۔ اس سلسلے میں یو اے ای کے جو کراؤن پرنس ہیں ان کا دورہ، اس کی بھی میں ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ بھی میری ویڈیو جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا، اس میں بھی آپ کو سچویشن جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ اس وقت سودے بازی کا ماحول جو ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے، سیاسی ماحول میں ہلچل بڑھ سکتی ہے، عوامی مظاہروں کا امکان ہے، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی سفارتی چالیں جو ہیں وہ اہم ہوں گی۔ خاص طور پر امریکہ اور چین کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا رویہ اختیار کرتی ہے۔ حکومت کو شدید مالی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب آئی ایم ایف کڑی شرائط لگائے گا تو معیشت کے اوپر دباؤ جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ خان صاحب کے مئی میں خان صاحب کے حوالے سے کوئی بڑی خبر جو ہے وہ آ سکتی ہے، لیکن پاکستان میں کچھ بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ بھی متوقع ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال اختیار کرتے ہیں، ستارے بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف اپنی حکومت کو مزید مستحکم جو ہے وہ کریں گے، لیکن عالمی دباؤ جو ہے وہ ان پر برقرار رہے گا۔ خان صاحب کے لیے اپریل کے بعد کچھ مثبت اشارے جو ہیں وہ مل رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے لیے 2025 کا جو دوسرا سرمائی ہے جون کے بعد، وہ بھی مزید چیلنجز ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ اب کنٹرول نہیں کر پا رہے اور نہ یہ کنٹرول کر پائیں گے۔ پاکستان کے سیاسی حالات پر لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی کہانی کو جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، کیونکہ ستارے جو ہیں وہ کچھ بتاتے ہیں جو عام آنکھ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی سے نئی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہو سکوں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔